دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل انتم منتهون. صدق اللہ العظیم. احباب دی وقار، آج ہمیں سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 90 اور 91 پڑھنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے. احباب دی وقار، اس آیہ بینہ میں اللہ جل شانہ نے مختلف برائیوں سے اور مختلف برے اعمال سے منع فرمایا، اور یہ تنبیہ فرمائی کہ یہ جو برے اعمال ہیں یہ شیطانی عمل ہیں، اور شیطان یہ چاہتا ہے کہ ان برے اعمال کے ذریعے تمہارے دلوں کے اندر نفرت پیدا کر دے اور تمہیں اللہ کی عبادت کرنے سے روک دے. تو اللہ جل شانہ نے مسلمانوں کو ترغیب دیتے ہوئے، تعلیم دیتے ہوئے اس طرح کے کاموں سے بچنے کا حکم ارشاد فرمایا. ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام، کہ بے شک شراب، جوا اور بتوں کے پاس نصب شدہ پتھر اور فال کے تیر، رجس من عمل الشیطان، یہ سارے کے سارے محض ناپاک ہیں اور شیطانی عمل ہیں. فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، سو تم ان سے اجتناب کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. تو احباب دی وقار، یہاں پہ چند چیزوں کا تذکرہ فرمایا. ایک فرمایا خمر یعنی شراب، والمیسر یعنی جوا، اور انصاب یعنی جو بت یا بتوں کے پاس لگائے گئے پتھر، والازلام اور فال کے تیر. ان تمام چیزوں کے بارے میں فرمایا کہ یہ ناپاک ہیں اور شیطانی عمل ہیں. علامہ غلام مسعود سعیدی علیہ الرحمہ نے ان کی تھوڑی سی تفصیل بیان کی ہے، ہر ایک کی تھوڑی سی وضاحت کی ہے. تعارف کے لیے میں بھی عرض کیے دیتا ہوں. سب سے پہلے نمبر پر فرمایا خمر. خمر کیا ہے؟ خمر کے بارے میں فرمایا کہ انگور کا کچا شیرہ جو پڑے پڑے سڑ کر اس میں بدبو پیدا ہو جائے، جھاگ چھوڑ جائے اور وہ نشہ آور ہو جائے تو اس کو خمر کہا جاتا ہے. اس لیے کہ جو نشہ آور چیز ہے وہ بندے کی عقل کو ڈھانپ لیتی ہے. نشے کی تعریف ہی یہ کہ ما یخامر العقل، جو عقل کو ڈھانپ دے تو ایسی چیز کو خمر کہا جاتا ہے. اور جو بھی چیز عقل کو ڈھانپ دے گی یا جس کی وجہ سے عقل کے اوپر انفیکشن لازم آئے گا، وہ ساری کی ساری خمر کے درجے میں آ جائیں گی اور وہ حرام کے درجے میں چلی جائیں گی. دوسرے نمبر پر فرمایا میسر. میسر سے کیا مراد ہے؟ تو اس کے بارے میں فرمایا کہ ہر وہ عقد جس کی روح سے ہارنے والے پر ایک متعین رقم یا کوئی چیز متعین کی جائے کہ ہارنے والا جیتنے والے کو طے شدہ رقم دے گا، اس کو میسر کہا جاتا ہے. عام طور پہ جوا جس کے لیے بولا جاتا ہے، جیسے لوگ
عام طور پہ کھیلنے کودنے کے لیے بھی اس طرح کا جوا لگا لیتے ہیں کہ اگر میں جیت گیا تو تو مجھے پیسے دے گا، تو جیت گیا تو میں تجھے دوں گا۔ اس طرح کی کیفیت یہ میسر کے اندر آ جاتا ہے، اور یہ بھی ناپاک اور حرام ہے اور شیطانی عمل۔ یہ ہمارے ہاں عام بچے گلیوں کے اندر کھیلتے پھر رہے ہیں، اور اس طرح کوئی بوتلیں لگا رہا ہے، کوئی کھانے کی چیز لگا رہا ہے، کوئی پیسے لگا رہا ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی چیز بری ہے ہی نہیں، حالانکہ یہ جوا ہے اور یہ حرام کے درجے میں۔ پھر آگے تیسرے نمبر پر ارشاد فرمایا ازلام، تیروں کی ہائٹ کی پتلی پتلی لکڑیاں، ان سے زمانہ جاہلیت میں قسمت کا حال اور شگون معلوم کر دے، یعنی فال وغیرہ نکالنا۔ زمانہ قدیم میں لکڑیاں یا تیر بنائے ہوتے تھے، وہ ایسے پھینکتے تھے، اگر تو مطلوبہ جگہ پہ جا کے گرتا تو وہ سمجھتے تھے یہ کام میرے لیے ٹھیک ہے، اگر نہ گرتا تو سمجھتے تھے یہ کام میرے لیے ٹھیک نہیں۔ جیسے موجودہ زمانے کے اندر کئی لوگ طوطا فال لے کے بیٹھے ہوتے ہیں، یا اس طرح کی دیگر چیزوں سے فال نکالتے ہیں، تو اس طرح کی چیزوں سے بھی بندے کے لیے بچنا لازم ہے۔ اس طرح کی چیزوں کے اوپر یقین کر لینا، مثال کے طور پہ طوطے کے ذریعے فال نکالی اور وہ جو نکل آئی تو یہ یقین کر لینا کہ ایسے ہی ہو کے رہے گا، یہ بھی حرام ہے۔ ایسا نظریہ رکھنا بھی جائز نہیں ہے، اسے ازلام کے درجے میں بیان کیا گیا۔ چوتھے نمبر پر بیان کیا انصاب، بتوں کے پاس نصب شدہ پتھر جن کی عبادت کی جاتی تھی اور بتوں کا تقرب حاصل کرنے کے لیے ان پر جانور ذبح کیے جاتے تھے، اسے انصاب کہا جاتا تھا۔ موجودہ دور کے اندر یہ چیز کم ہے، لیکن اگر کوئی اس طرح کا نظریہ رکھے کہ میں کسی خاص مقامات پہ جا کے یہ کام کروں گا جس کا قرآن و سنت کے اندر درس نہ ملتا ہو، تو وہ پھر اسی انصاب کے درجے کے اندر چلا جائے گا۔ پھر ان تمام چیزوں کو رجس کہا۔ رجس کیا ہے؟ تو رجس کے بارے میں یہ بیان کیا کہ جو چیز حسن یا مانن گندی اور ناپاک ہو، انسان کی طبیعت اس سے گن کھائے یا عقل پر اس کا برا اثر پڑے، عقل اسے برا سمجھے، تو یہ ساری چیزیں رجس کے درجے میں آ جاتی ہیں۔ تو اللہ جل شانہ نے شراب، جوا، بتوں کے پاس نصب شدہ پتھر اور فال کے تیر، ان تمام کے بارے میں فرمائے رجسن، یہ ناپاک ہیں، گندی چیزیں ہیں، یہ انسانی عقل کے اعتبار سے اچھی نہیں ہیں، من عمل الشیطان، اور یہ شیطانی عمل ہے۔ جو عمل ہی شیطانی ہے وہ اچھا ہو ہی کیسے سکتا ہے؟ تو یہ ساری چیزیں شیطانی عمل ہیں۔ ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ اللہ جل شانہ نے ہمیں حکم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تم ان تمام چیزوں سے اجتناب کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو پتہ چلا کہ جو اس طرح کی چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے گا وہ دنیا و آخرت میں کامیاب ہو جائے گا، اور جو ان میں سے کسی ایک چیز کے اندر بھی مبتلا ہو گیا وہ بندہ کامیاب نہیں ہو سکے گا۔ پھر احباب دی وقار آگے اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، کہ بے شک شیطان صرف یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوے کے ذریعے تمہارے درمیان بغض اور عداوت پیدا کر دے۔ ہوتا ہی ایسے، شراب پینے کی وجہ سے بھی دلوں کے اندر بغض پیدا ہوتا ہے، لوگ ایک دوسرے سے نفرت کرنے لگ جاتے ہیں۔ شرابی بندہ جس کے اوپر نشہ طاری ہو اسے اچھے برے کی تمیز ہی نہیں رہتی، چھوٹے بڑے کا احترام ہی نہیں رہتا، بہن بھائی ماں کی تمیز تک اسے نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے اس کی ساتھ بغض پیدا ہو جاتا ہے، نفرت پیدا ہو جاتی۔ ایسے ہی جو جوا ہے، جوے کے ذریعے بھی یقیناً جب آپ کسی سے جوا لگا کے اس کا پیسہ حاصل کریں گے، اس کا مال حاصل کریں گے، اسے کوئی تمہارے ساتھ محبت تھوڑی ہوگی، اس کے دل میں تو عداوت پیدا ہوگی۔ بالخصوص اگر زیادہ مال چلا گیا تو وہ عداوت اور دشمنی کی وجہ سے قتل و غارت پر بات پہنچ جاتی ہے۔
تو فرمایا یہ شیطانی عمل ہیں، اور شیطان اس طرح کے اعمال کے ذریعے تمہارے دلوں کے اندر بغض اور عداوت پیدا کرنا چاہتا ہے۔ جب دلوں میں بغض اور عداوت پیدا ہو جائے گی، پھر بندے کو سکون کہاں میسر آئے گا؟ نہ دنیا میں سکون میسر آئے گا اور نہ ہی آخرت کے اندر کامیابی ہوگی۔ شیطان تو چاہتا ہی یہ ہے کہ جو اللہ کے بندے ہیں، مومن ہیں، نہ انہیں دنیا کے اندر چین سے رہنا دیا جائے اور نہ ہی آخرت کے اندر انہیں سکون ملے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہر وہ کام جو شیطانی عمل ہے، جس کی وجہ سے شیطان خوش ہوتا ہے اور بندے کی دنیا و آخرت خراب ہوتی ہے، ایسے ہر فعل سے بندہ اپنے آپ کو بچا کے رکھے۔ یہ جتنے بھی اعمال ہیں یہ شیطان کے جال ہیں، شیطان کی رسیاں ہیں۔ شیطان ان اعمال کے ذریعے بندے کو اللہ کی عبادت سے روکتا ہے، اللہ کا تقرب حاصل کرنے سے روکتا ہے۔ اللہ نے بڑی صراحت کے ساتھ اسے بیان فرمایا، وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ، فرمایا یہ سارے شیطانی عمل ہیں، تم ان سے بچے رہو۔ شیطان ان اعمال کے ذریعے تمہارے دلوں میں بغض اور عداوت بھی ڈالتا ہے، وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ، اور ان برے اعمال کے ذریعے تمہیں اللہ کے ذکر سے بھی روکتا ہے اور تمہیں نماز سے بھی روکتا ہے۔ تو جب بندے کے دل میں اس طرح کی برائیاں پیدا ہو جائیں، وہ اس طرح کے کاموں میں مبتلا ہو جائے، تو اس کی وجہ سے بندے کا دل خود بخود ہی ایسا اللہ کی عبادت سے دور ہو جاتا ہے، نماز پڑھنے میں اس کا جی نہیں چاہتا۔ تو یہ سارے شیطانی عمل ہیں اور شیطان کے جال ہیں، جس میں پھنسا کر شیطان بندے کو دنیا و آخرت میں ذلیل و رسوا کرتا ہے۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، اب تنبیہ کی تو کیا تم باز آنے والے نہیں ہو؟ یعنی تمہیں ساری چیزیں کھول کھول کے بیان کر دیں کہ یہ بھی شیطانی عمل ہے، یہ بھی شیطانی عمل ہے، یہ بھی شیطانی عمل ہے۔ شیطان ان اعمال کے ذریعے تمہیں اللہ کے ذکر سے روکتا ہے، نماز سے روکتا ہے، تمہارے دلوں میں بغض اور عداوت پیدا کرتا ہے، دنیا و آخرت میں تمہیں ذلیل و رسوا کرتا ہے۔ اس قدر ساری چیزیں بیان کر دینے کے باوجود بھی فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، کیا تم باز آنے والے نہیں ہو؟ یقیناً جسے اللہ نے عقل اور شعور عطا فرمایا ہے، اور ہر بندے کو اللہ نے عطا فرمایا ہے، بندے کو چاہیے کہ اپنے عقل اور شعور کو استعمال کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی رحمت پر امید کرتے ہوئے ہمیشہ اس طرح کے برے اعمال سے اپنے دامن کو بچا کے رکھے۔ جب برے اعمال سے اپنے آپ کو بچائے گا، رب تعالیٰ دنیا میں بھی عزت و شان عطا فرمائے گا اور آخرت میں بھی عزت و شان عطا فرمائے گا۔ آپ لوگوں نے بخوبی دیکھا ہوگا، جس بندے کے اندر یہ برائیاں پائی جاتی ہیں، ہر بندہ ہی اس سے نفرت کرتا ہے، ہر بندہ ہی اسے بری نگاہ سے دیکھتا ہے۔ لیکن جو بندہ اس طرح کے برے اعمال سے پاک ہو، صاف ہو، اگرچہ وہ غریب ہو، نادار ہو، پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوں، رہنے کے لیے گھر بھی نہ ہو، لیکن لوگوں کے دلوں کے اندر اس کی قدر موجود ہوتی ہے، لوگ اس کے ہاتھ چومتے ہیں، اس کی عزت و تکریم کرتے ہیں۔ تو جیسے اسے دنیا میں عزت ملتی ہے، ایسے ہی رب تعالیٰ آخرت میں بھی عزت عطا فرماتا ہے۔ اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں دعا ہے، رب تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔